تو سب سے پہلے رانجھا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جناب سپریم کورٹ میں آئینی بینچ جو ہے وہ دھڑا دھڑ 26ویں آئینی ترمیم کی جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے. ریمارکس بھی سامنے آ رہے ہیں, فل کورٹ بنایا جائے, فل بینچ بنایا جائے. پہلے تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے کیا اور اس سے اعتراضات کیا ہیں؟ شاداب صاحب, سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ کے 3 مین پلرز ہیں, لیجسلیٹو, ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری, اور تینوں اپنا اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں. اب 26ویں ترمیم آنے سے کیا ہوا ہے کہ جوڈیشری کی جو پاورز ہیں, انڈیپینڈنس تھی, اس کو روک دیا گیا ہے, اس پہ سیاسی اثر انداز بڑھا دیا گیا ہے. سب سے پہلے اس پہ سی جے پی کی اپوائنٹمنٹ ہے جو, اس کو ہی چینج کر دیا ہے طریقہ کار. پہلے یوں ہوتا تھا کہ سینئر موسٹ جو جج تھے وہ سپریم کورٹ کے چیف بنتے تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک اسپیشل پارلیمانی کمیٹی بنائی جس میں 8 ممبر نیشنل اسمبلی کے, 4 ممبر سینٹ کے. ان کو ملا کے انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا کہ یہ 12 ممبر جو سینئر موسٹ 3 ججز ہیں ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کریں گے. مطلب کہ سی جے پی کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہی پولیٹیکل وے میں اثر انداز ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ایسے کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کی تشکیل ہے جو وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دے دیتے ہیں, اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو اٹس سیلف کمپرومائزنگ ہے اس کو کمپرومائز کر دیتے ہیں بائی انوالونگ 2 ممبرز آف نیشنل اسمبلی, بائی انوالونگ 2 ممبرز آف سینٹ اینڈ 1 منارٹی ممبر. اس سے یہ ہوا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو ججز کی تعداد تھی وہ منارٹی میں چینج ہو گئی ہے جو کہ پہلے میجارٹی میں تھی. اس طرح انہوں نے سارا سسٹم اس پہ کویسچن مارک لیا ہے کہ رول آف لا, ہیومن پروٹیکشن, ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن, اور اس کے علاوہ ان کا جو تھرڈ ہے کہ رول آف لا کے علاوہ جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے, جو ان تینوں پہ کویسچن مارک بن گیا. اچھا رانجھا صاحب, مجھے تھوڑا سا اس میں یہ رہنمائی کریں. دیکھیں 7 لوگ آپ بتا رہے ہیں کہ پارلیمانی جو ہے وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں. تو اگر ہم کہیں کہ ہمارے ملک میں جمہوری سسٹم ہے, چلیں مان لیا جمہوری سسٹم ہے, تو کیا اس سے یہ نہیں ہے کہ جو ججز کی تعیناتی ہے یہ بھی پارلیمنٹیرین سے ہوتے ہوئے عام آدمی تک پہنچ رہی ہے, یعنی کہ عام آدمی کا منتخب نمائندہ ججز کی تعیناتی کرے گا یا چیف جج کی تعیناتی کرے گا؟ دیکھیں شاداب صاحب, جو اسٹیٹ کے 3 پلرز ہیں ان کا کام ہے انڈیپینڈنٹلی کام کرنا, جوڈیشری کا کام ہے ان پہ چیک کرنا. اور جب ایک ایسا لیجسلیشن جو ہے اس میں سے لوگ آ کے ججز کو سلیکٹ کریں گے تو جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں رہے گی, وہ اس کا چیک جو ہے وہ ختم کر دے گی. اس سے یہ ہوگا کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ختم ہو جائے گی, آپ عوام کا قانون سے اعتبار اٹھ جائے گا, لوور لیول پہ بھی اٹھ جائے گا. جب ان کو پتہ ہوگا کہ وہی نمائندے جن کو ہم نے سلیکٹ کر کے بھیجا تھا وہ سلیکٹ کر رہے ہیں ججز کو بھی, جب ان سے ہمیں گریونس ہوگی تو ہم کون سے ادارے کے پاس جائیں گے انصاف لینے کے لیے؟ دیکھیں رانجھا صاحب, اس میں میں پھر وہی بات کروں گا کہ دیکھیں ایک سسٹم ہے جو 7 لوگ ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں, جس طرح یہ پارلیمنٹیرینز ہیں جس میں مختلف جماعت کے لوگ ہوں گے, ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت کے تو نہیں ہوں گے. اب جب یہ 7 لوگ مل کے ایک چیف جج کو سلیکٹ کریں گے کہ یار یہ ٹھیک ہے, اس کا مطلب 7 کا یہاں پر جو پاکستان کے اندر میری حکومت آئی تو میں نے اپنے جج صاحب کو لگا دیا, آپ کی حکومت آئی آپ نے اپنے جج صاحب کو لگا دیا, علی طارق کی حکومت آئی اس نے اپنے جج صاحب کو لگا دیا, اور باقی جتنے بھی ہیں ماضی میں ہم نے یہ دیکھا بھی ہے, میں نام نہیں کوٹ کرتا, کافی چیف جسٹس صاحبان ایسے گزرے ہیں جو تنازعات کا شکار ہے. اب ایک سلیکشن ہو رہی ہے جس میں 6-7 لوگ پارلیمنٹیرین ہے, اس میں پی ٹی آئی بھی ہوگی, پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی ہوگی, مسلم لیگ نون کی نمائندگی بھی ہوگی. وہ مل کے کوئی ایسا شخص لائیں گے جنہیں پتہ ہوگا کل کو یہ سیاسی مداخلت نہیں کرے گا. میری ایک رائے ہے. میں آپ سے اکتفا نہیں کرتا اس پوائنٹ آف ویو پہ کہ جب 8 ممبر نیشنل اسمبلی کی اور 4 ممبر جو ہیں وہ سینٹ کے مل کے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کی سلیکشن کر رہے ہیں, اور اس کے بعد مین وائل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں 5 لوگ نئے آ جاتے ہیں, 2 جو نیشنل اسمبلی کے ہیں, 2 سینٹ کے ہیں, ان کی سلیکشن تو ہو گئی. سینئر 3 جو موسٹ ججز ہیں ان میں سے وہ سلیکٹ کر دیتے ہیں, اور کوئی کرائٹیریا بتاتے ہی نہیں ہیں کہ کس کرائٹیریا کے تحت ان 3 میں سے کوئی ایک سلیکٹ کیا جائے گا. اس پہ کویسچن مارک سب سے بڑا آتا ہے, یہاں تو کوئی کرائٹیریا سلیکٹ کیا جائے. 2008 سے یہ طریقہ کا بڑا کلیئر ہو چکا تھا کہ جو سینئر موسٹ جج ہوں گے وہ ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے, اس سے چیزیں بہتر تھیں. اب 3 میں سے کسی ایک کو پک اینڈ چوز کرنا, دیٹ از ناٹ رائٹ, کانسٹیٹیوشنل نہیں. ایک میرا ایک اور سوال,
جو 31 جولائی کا فیصلہ تھا یہ افتخار چودھری صاحب کا، بالکل ایک سسٹم بن گیا تھا کہ یہ جج صاحب ہیں، اب یہ 2030 میں یہ ہوں گے، 32 میں یہ ہوں گے، 34 میں یہ ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایسی سچویشن میں رانجھا صاحب کہ ایک جج صاحب 2031 میں انہوں نے چیف جج بننا ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، وہ 2025 میں کسی بھی طریقے سے، انسان ہے نا، اپنا مائنڈ دے دیتے ہیں کہ وہ اس جماعت کو پسند کرتے ہیں، اس جماعت کو پسند نہیں کرتے، اس طرح کرتے ہیں، تو سر پھر وہ 31 تک تو کوئی انتظار نہیں کرتا نا، یہ ہم نے ماضی میں دیکھا بھی ہے۔ آپ نے اسی چیز کو ملحوظے ہاتھ رکھتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ سامنے کلیئر آ جاتا ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا، اس سے جو گورنمنٹ پاور میں ہوگی، جس کی گورنمنٹ ہوگی، وہ اپنی مرضی کی اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنائے گی، اس میں اپنے لوگ ہوں گے جس کو وہ چوز کرنا چاہیں گے اپنی مرضی سے، جو ان کی خواہشات کو پورا کرنا چاہے گا کرے گا۔ لیکن سر چاروں کی مطلب باقی تمام سیاسی جماعتیں بھی ہیں نا، علی کی طرف چلتے ہیں۔ جی علی، آپ کیا کہیں گے؟ تحریک انصاف کو آپ بڑی اچھی طرح کور کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ہم یہ ترامیم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی جماعت جو ہے وہ بھی شامل ہو رہی ہے۔ شاداب صاحب بہت شکریہ، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا تو جو اعتماد ہے وہ عدالتوں سے ایک قسم کا ہٹ گیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن سوری، میں یہ بات اپنی یاد رکھنا، لیکن ماضی میں جب میں پھر وہی بڑے میرے لیے قابل احترام ہیں ثاقب نثار صاحب، میرے لیے بہت قابل احترام ہے آصف سعید کھوسہ صاحب، ان کے زمانے میں نون لیگ مطمئن نہیں ہوتی تھی۔ بس ایسے ہی ہے، جس کی مرضی کے فیصلے آتے ہیں وہ پھر خوش ہوتی ہے، اور پچھلی جماعت جو ہے وہ رونا ہوتی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر ابھی دیکھا جائے تو خان صاحب کے جو 350 کے قریب کیسز ہیں، سلمان صفدر صاحب جو ان کے وکیل ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ایک کیس میں ضمانت لگتی ہے اور دوسرے میں جو ہے نا پھر سزا ہو جاتی ہے۔ تو یہ معاملات بہت زیادہ پی ٹی آئی کے تو اس میں بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ جو عدلیہ ہے وہ مینیج ہو چکی ہے اور ہمیں انصاف جو ہے نہیں مل رہا۔ ابھی آپ دیکھ لیں توشہ خانہ 2 کیس چل رہا ہے اور اس کو بڑی تیزی سے چلایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں سزا ہو جانی ہے۔ جب القادر میں ضمانت ہونی ہے تو وہ جب ہوگی جب اس میں سزا ہو جائے گی۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ اس پہ بڑا ان کا تحفظات بھی ہیں، اور وہ لوگ پھر بھی دروازہ کھٹکا رہے ہیں۔ ابھی سلمان صفدر صاحب بتا رہے تھے کہ کل بھی جو کیس لگا ہوا تھا توشہ خانہ 2 کا وہ رات تک چلتا رہا ہے، اور پھر اس طرح معاملات بڑی تیزی سے چل رہے ہیں۔ لیکن جب تک اس میں سزا ہوگی، جب القادر میں ضمانت ملے گی، تو یہ بڑا پی ٹی آئی تو اس وقت بہت زیادہ تحفظات کا شکار ہے۔ اسام صاحب، آپ ماشاءاللہ قانون دان ہیں، ججز کے سامنے پیش ہوتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ابھی علی بات کر رہے ہیں کہ ججز کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہے، تو سر اعتماد تو رانجھا صاحب اسی پہ ہوگا نا جو آپ کو ریلیف دے گا۔ یہاں تو ایک چوری کے یا قتل کے مقدمے میں بھی جس کو سزا ہوتی ہے وہ برا بھلا کہتا ہے، جو بری ہوتا ہے وہ خوشی خوشی کرتا ہے۔ تو جج صاحبان کی تو سیٹ ہی ایسی ہے کہ کسی نے خوش ہونا ہے، کسی نے دکھی ہونا ہے۔ دیکھیں، ججز سے ناراضگی اس بات پہ کہ سزا دی ہے یا نہیں دی، پولیٹیکل انفلوئنس کا ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ اگر ہم صرف 26ویں آئینی ترمیم سے سٹک ہو کے دیکھیں تو اس سے تو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے پہلے بھی ججز کے ساتھ یہی رویہ ہے عوام کا یا سیاسی جماعتوں کا کہ ان کو اعتماد نہیں ہوتا، تو دیکھیں جب 26ویں آئینی ترمیم آ گئی تو اس ٹائم پہ تو پھر اعتماد مکمل ختم ہو جائے گا ان کا۔ اس لیے 26ویں آئینی ترمیم کا اس سے لنک بہت زیادہ بنتا ہے کہ جب اعتماد پہلے ہی نہیں ہے سیاسی جماعتوں کا، تو جب سیاسی جماعتوں کا اعتماد پہلے نہیں ہے، عوام کا نہیں ہے، تو جب 26ویں آئینی ترمیم آ جائے گی، آ چکی ہے، تو اس صورت میں تو اعتماد زیرو ہو جائے گا لوگوں کا۔ شاداب صاحب اس میں ایک بات میں بھی ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں، ابھی ہم تو نہیں کہہ رہے، نہ آپ کہہ رہے ہیں، کچھ ججز نے خود ہی خط لکھا تھا نا چیف جسٹس صاحب کو جی کہ مداخلت ہو رہی ہے۔ 6 ججز نے ایک بار لیٹر لکھا، اس سے پہلے بھی ججز لکھ چکے ہیں۔ تو یہ جو ججز خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مداخلت ہو رہی ہے وہاں سے، تو وہ تو خود کہہ رہے ہیں، اس میں یا آپ تو کہہ ہی نہیں رہے۔ وہ ججز خود لیٹر لکھتے ہیں بعد میں